السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، پہلی تقرات میں ہم لوگوں نے سیرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کچھ گوشے اور ان کی زندگی کے کچھ حالات کو ہم نے سنا ہے. چونکہ ان تقراتوں میں مجھے آپ کے سامنے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی، یہ چار صحابہ کی سیرت کے کچھ گوشے اور ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں. گزشتہ تاخرات میں ہم لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم گوشے معلوم کیے تھے. آج جس شخصیت کے متعلق مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا اصل نام عمر بن الخطاب ہے. آپ رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے عدوی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، وہ سال جس سال ابرہہ نے مکے کے اوپر ہاتھیوں کو لے کر حملہ کیا تھا، اس سال کے ٹھیک 20 پر 3 سال بعد 23 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولادت کے بعد پڑھائی میں لکھنے میں بہت زیادہ ماہر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان گنے چنے صحابہ میں سے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور اشراف قریش میں سے تھے. قریش کے جو سرداران تھے ان میں سے تھے. اسلام سے قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کچھ اور ہی ہمیں اور آپ کو بتلاتی. اسلام جب مکے میں آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ان صحابہ اور ان صحابیات کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنگ کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، بلکہ مارا کرتے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے. ایمان لانے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 2-3 لونڈیاں تھیں جو حضرت عمر کی ماتحتی میں رہا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا عذاب دیتے، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے اتنا مارتے اتنے جلیل القدر اور اتنے طاقتور انسان مار کے تھک جایا کرتے تھے. اور پھر لونڈی سے کہتے یہ مت سمجھنا کہ میں باز آ گیا ہوں، اب مارنا چھوڑ دوں، میں نہیں، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سنبھال لوں گا پھر آ کے ماروں گا. اتنا زیادہ عذاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام نئے سرے سے آیا تھا اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے آ کر کبھی حملہ نہیں کیا، آگے سے آ کر کبھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہوتی ان میں حضرت عمر بھی شامل ہوتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو تکلیف دینے میں پیش رہا کرتے. اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پاس ان 2 بندوں میں سے جو بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک دوسرے عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دینا.
اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، اور ان دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے افضل ترین انسان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. کیسے؟ روایتیں مختلف ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں. مشہور جو روایت ہے وہ یہی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تنگ آ کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ایک نیا دین لا کر قریش کے درمیان تفریق کر رہے، دو جماعتوں میں قریش کو بانٹ رہے، مکہ کے درمیان ایک عجیب ماحول بن گیا ہے، کوئی اسلام پر عمل کر رہا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. درمیان میں ایک مسلمان آدمی مل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو، کس کو ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں یہی محمد کو ختم کرنے کا ارادہ ہے. دار ارقم میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھے ہیں، جا کر ختم کرنے کا ارادہ ہے. وہ آدمی کہتے ہیں عمر محمد کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرو، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنی سگی بہن کی خبر لے لیا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے. کیوں؟ آدمی کہتا ہے کہ وہ خود اسلام قبول کر چکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمازت میں آ کر، غصے میں آ کر وہی ننگی تلوار لے کر بہن اور بہنوئی کے گھر کو رخ کرتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر کے باہر سے سنتے ہیں کہ کوئی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے، کچھ تلاوت اندر ہو رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، گھر میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دراصل اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن مجید سکھا رہے تھے. حضرت عمر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھپ جاتے ہیں. حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، بہن اور بہنوئی سے بات چیت ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر سوال کر بیٹھتے ہیں بہن سے اے بہن کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بہن ٹالنے کی کوشش کرتی ہے، بات کو پھرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب ہے کہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں. غصے میں آ کر ہاتھ اٹھ جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اپنی بہن کے اوپر. بہن کی بھی غیرت جاگ جاتی ہے. بہن جواب دیتی ہے عمر بن خطاب قتل کرنا ہو تو قتل کر لو، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ایسا دین ہے. اگر عرب کا زمانے کا ایک ماحول کیا تھا جانتے ہیں؟ بہن بھائیوں کے درمیان بڑی محبت، ظلم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دیا کرتے تھے. بھائی ظلم کر رہا ہے بہن ظلم میں بھی ساتھ دی. یہ نہیں دیکھی کہ بھائی ظلم کر رہا ہے مظلوم کون ہے، نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دی. اتنی محبت. حضرت عمر سوچتے ہیں یہ بہن اور بھائیوں کی محبت کے درمیان ایک ایسا دین آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے سنبھلتے ہیں. پہلے ہی افسوس کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھ گیا، بہن کے اوپر جو ہے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے تھے، اٹھ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو تلاوت تم لوگ کر رہے تھے لاؤ مجھے بھی سناؤ، لاؤ مجھے بھی سناؤ. بہن کہتی ہے کہ یہ بڑا پاکیزہ کلام ہے، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے لوٹ کر آ جاتے اور کہتے ہیں اے عمر خوشخبری ہو، اللہ کے نبی نے کچھ دن پہلے دعا کی تھی تمہارے دین اسلام کی قبولیت کے لیے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دار ارقم کا رخ کرتے ہیں. قرآن مجید کو سننے کے بعد پھر دار ارقم کا رخ کرتے ہیں. دار ارقم کو جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی جھانکنے والا جھانک کر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر ہے. تمام صحابہ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. حضرت عمر کی شجاعت اتنی زیادہ، ہیبت اتنی زیادہ، تمام صحابہ ڈر جاتے ہیں. کچھ دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہوتے. حضرت حمزہ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر خیر کے ارادے سے آئے ہیں استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، اگر شر کے ارادے سے آئے ہیں وہی ختم کر کے بھیج دیں گے. سبحان اللہ. دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. جیسے ہی صحابہ یہ بات سنتے ہیں حضرت عمر جب کلمہ پڑھتے ہیں دار ارقم جو مکہ سے کئی فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں تھا مسلمان صحابہ اتنی زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ دار ارقم کی وہ تکبیر کی آواز خانہ کعبہ تک گونجتی ہے. یہ ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے موقع پر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی قرآن مجید کو سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ جادوگروں کا کلام ہے. شاید یہ جادوگروں کا کلام ہے. جس طریقے سے جادوگر کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں ویسا ہی کچھ کلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر نے کہا شاید یہ شاعر کا کلام. جس طریقے سے شاعر جو ہے نا مقفع مسجع عبارتیں پیش کرتا ہے جس کو سن کر لوگوں کی واہ واہ نکل جاتی ہے تو یہی معاملہ حضرت عمر سوچتے ہیں. فوراً اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں وما هو بقول شاعر. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر سوچتے یہ جادوگر کا کلام ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی آیت پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. یہ جادوگروں کا کلام نہیں ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی. حضرت عمر کا ہجرت کرنا یہ اسلام کے لیے مدد تھی اور حضرت عمر کا ہمارے درمیان ہونا ایک طاقت کا بہترین ذریعہ تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی وہ شجاعت حضرت عمر کی وہ طاقت اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی. حضرت عمر کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. سب سے بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تک نبوت کا خاتمہ کر دیا میرے بعد نبی آنے والا نہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو میرے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بناتا. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ صحابی ہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. چنانچہ حضرت ابو بکر کی زندگی میں جو روایت ہم نے سنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الناس احب الیک. اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے آپ کے پاس؟ حضرت اللہ کے نبی جواب دیتے عائشہ رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی مردوں میں سے کون؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ابوہا انہی کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے ثم من؟ اللہ کے نبی پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی ہے. سبحان اللہ. غور کر کے دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اس موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہو گیا حضرت عمر موت کے قریب ہے لوگ آ کر تسلی دے رہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر حضرت عمر بن خطاب سے کہتے ہیں اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ایک عمل یعنی نیک اعمال کے ساتھ اگر کسی عمل کو میں لے کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہوں گا نا میں آپ کے عمل کو لے کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہوں. یعنی اگر اللہ یہ اختیار دے کہ میں اپنا عمل چھوڑ کر کسی اور کا عمل اپنی زندگی میں لا کر اللہ کے پاس پہنچو یقین جانو میں اپنے عمل کو چھوڑ کر تمہارے تمام اعمال لے کر اللہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے. کیوں جانتے حضرت علی نے کہا میں جب کبھی اللہ کے نبی سے سنتا تھا اللہ کے نبی یہی کہتے تھے جاء ابو بکر و عمر میرے ساتھ ابو بکر آئے عمر آئے دخل معی ابو بکر و عمر میرے ساتھ ابو بکر داخل ہوئے عمر داخل ہوئے خرج معی ابی بکر و عمر میں تھا میرے ساتھ ابو بکر تھے عمر تھے. جب کبھی اللہ کے نبی سے سنتا تھا یہی دو شخصیتوں کے نام آتے تھے.
سبحان اللہ، اتنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کی غیرت بہت زیادہ تھی، حضرت عمر کی غیرت بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. اس ایک حدیث سے اندازہ لگاؤ. اس سے پہلے ایک حدیث ماشاءاللہ فاضل مقرر نے آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا نا معراج کے موقع پر، یا پھر عام حالات میں اللہ کے نبی کو بہت سارے مناظر دکھائے جاتے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا ایک بہت ہی اچھا محل میں نے دیکھا، بڑا پیارا محل تھا. میں نے سوچا شاید یہ میرے لیے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سوچ رہے یہ محل شاید میرے لیے ہوگا. اسی پر دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر وضو بنا رہا ہے. میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ محل کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ محل حضرت عمر کا ہے، یہ محل حضرت عمر کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری دلی خواہش ہوئی اتنا خوبصورت محل، اتنا اچھا محل، جا کر اندر سے ایک مرتبہ دیکھ کر تو آؤں، لیکن حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے پیچھے مڑ کر میں واپس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ اللہ کے نبی سے سنے نا، حضرت عمر رو دیے، آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اور حضرت عمر نے کہا علیک اخاہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو آپ ہیں، آپ چاہتے تو دیکھ کر آ جاتے، آپ کے خلاف کون سی غیرت ہے میری، آپ کے خلاف غیرت کیسی جاگے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت. اور سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک محل کی بشارت سنائی، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. وہ مشہور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے نبی جو ہے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابو سعید سے کہتے ہیں افتح وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو، جو آدمی آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ. حضرت ابو بکر آتے، دوسرے آدمی آنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کہتے افتح وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سناؤ. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشرہ مبشرہ کا تذکرہ فرمایا، 10 صحابہ ایسے جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا. اور ایک مرتبہ وہ روایت بھی ہم لوگوں نے سنی، حضرت ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی احد کے پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے. احد کا پہاڑ لرزنے لگا، ہدرنے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد سنبھل کر رہنا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم بڑا شاندار. حضرت عمر کا علم سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بین انا نائم، میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتے اللہ کے نبی؟ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے، ایک دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے. میں اس دودھ کے پیالے سے پی رہا ہوں، اتنا پی لیتا ہوں، اتنا سیراب ہو جاتا ہوں کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے. اور اس کے بعد وہ پیالہ جو دودھ بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا جاتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں فما اولتها یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، علم ہے حضرت عمر کا. یعنی اللہ کے نبی کو جو علم دیا گیا اس کا بقیہ علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہی علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا جس کی وجہ سے آپ کے کئی فیصلے برحق ہوا کرتے تھے، آپ کے کئی فیصلے صحیح منصفانہ ہوا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینداری بھی ایسی، دینداری حضرت عمر کی اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے سے کئی سارے لوگ گزر رہے ہیں اور ان کے اوپر الگ الگ طریقے کے لباس ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں، کچھ کا قمیص، کچھ لوگوں کا لباس ان کی گردن تک ہے صرف، یعنی یہاں شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے. کچھ کا قمیص یہاں پر سینے تک پہنچا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا قمیص کمر تک، کچھ کا گھٹنے تک. اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنا لمبا قمیص. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین ہے.
جب لوگ دین میں کوئی گلے تک، کوئی سینے تک، کوئی کمر تک آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس کو کھینچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت بڑی مشہور، حضرت عمر کا ڈر، خوف لوگوں کے درمیان بڑا مشہور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہی تھی۔ تنگ کیسے کر رہی تھی؟ اللہ کے نبی سے بار بار سوالات کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی جوابات دے رہے، کچھ سوالات کرے چلے گئے نہیں، بار بار اللہ کے نبی سے سوالات، اور سوالات کرتے ہوئے ان عورتوں کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں گویا گستاخی ہے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، عورتیں سب کچھ سمیٹ کر حجاب میں چلی جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، اللہ کے نبی ہنستے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکراتا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہنسمکھ چہرہ آپ کا رکھے، کیا معاملہ ہے؟ میں آیا تو آپ ہنس رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر ان عورتوں پر مجھے تعجب ہو رہا ہے، ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، سوالات کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم نے دروازہ کھٹکھٹایا نا، حجاب کے اندر چلی گئی ہے، تمہاری ہیبت اتنی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے سے زیادہ ہیبت تو آپ کی ہونی چاہیے، آپ نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، ان عورتوں کو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اے عورتوں کی جماعت، اپنے آپ پر ظلم کرنے والی عورتیں کیوں اللہ کے نبی کے بجائے مجھ سے ڈر رہی ہوں؟ حضرت عمر اب اللہ کے نبی سے فارغ ہو کر عورتوں کو ڈانٹنے لگے۔ فوراً اللہ کے نبی نے کہا ایہن یا عمر ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب تسلی رکھو، تسلی رکھو۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے عمر ان عورتوں کی بات تو چھوڑو، جب تم کسی گلی میں جاتے ہو نا، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اپنا راستہ تمہاری ہیبت سے بدل جاتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، یہ تو عورتیں، یہ کیوں نہیں ڈریں گی؟ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہیبت۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک الہامی شخصیت، الہامی شخصیت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ آدمی جو ہے ایک انسان ہے، عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، لیکن آدمی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کا دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، ان کے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، وہ جو بھی کریں گے حق ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا وحی نہیں، الہام ہوتا ہے، خیال حضرت عمر کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق حضرت عمر یہاں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے افراد رہا کرتے تھے جن کے پاس وحی تو نہیں آتی تھی، لیکن ان کی باتوں سے ایسا لگتا گویا ان کے پاس وحی آتی ہے، حقیقت میں وحی نہیں آتی، لیکن ان کی باتوں سے لگتا کہ ان کے پاس وحی آ رہی ہے۔ اور یہی معاملہ میری امت میں عمر کا ہے، یہی معاملہ میری امت میں عمر کا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اور آپ کو سبق سکھاتی ہے، کیا جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 معاملات میں اپنے رب سے موافقت کی، وافقنی ربی فی ثلاث، میرے 3 فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے موافقت کی، میرے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ کیا فیصلے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی طواف کرنے کے بعد حج اور عمرے میں جس طریقے سے طواف کیا جاتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ طواف کرنے کے بعد جو نماز پڑھنا ہے نا، وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے تو بہت اچھا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت عمر کہتے ہیں اگر ایسا کر لیں تو اچھا ہوگا، اللہ کے نبی خاموش رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی طواف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو اپنا مصلی بنائیے۔ یہی حضرت عمر کی دلی خواہش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق آیت کریمہ نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کے پاس نیک افراد بھی آتے ہیں اور برے افراد بھی آتے ہیں،
کبھی کوئی دل کا اچھا آدمی بھی آتا ہے، کبھی شریر خبیث آدمی بھی آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات رہتی ہیں، کیوں نہیں آپ ان کو پردے کا حکم دیتے، کیوں نہیں آپ ان کو حجاب کا حکم دیتے؟ کوئی شریر، کوئی خبیث آدمی، کوئی زنا کا گندی نظر رکھنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ ان ازواج مطہرات کو ان گندی نظروں سے دیکھے، اچھا نہیں لگتا؟ اس وجہ سے کیوں نہیں آپ ان ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے حجاب کا حکم نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی دلی خواہش وہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ مفارقت اختیار کر لی، الگ ہو گئے اللہ کے نبی، اس لیے کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ بہت سارے فتوحات ہو رہے ہیں، مال بہت زیادہ آ رہا ہے، ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے نبی اس مال کا کچھ حصہ ہمارے لیے بھی دے دیجیے، عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے ہم بھی۔ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی، ازواج مطہرات بھی احتجاج پر اتر آئی، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کے نبی نے کچھ دنوں کے لیے الگ ہو گئے اللہ کے نبی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس جا کر انہیں ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سدھر جاؤ، اور اگر اللہ چاہے نا اللہ کے نبی آپ کو طلاق دے دیں گے اور تم تمام بیویوں کو چھوڑ کر دوسری بیویوں کو اللہ کے نبی اپنا سکتے، اس لیے سدھر جاؤ۔ یہ واقعہ، یہ نصیحت کر کے، یہ دھمکا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلے جاتے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم کی وہ آیت نازل فرماتا ہے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اللہ کے نبی سے طلاق دلوا دے اور پھر تمہارے علاوہ جو نیک خواتین ہیں ان کو اللہ کے نبی کی بیویوں کا شرف حاصل کر دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جس میں حضرت عمر نے نصیحت کی، اور وہی نصیحت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ ایسی الہامی شخصیت، یہ ایسے حق بولنے والی شخصیت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام کا خدمت دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنواں میں جو ہے جس طریقے سے پرانے زمانے میں ایک چاک درمیان میں ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے جو ہے نا کوئی بھی چیز کنویں میں ڈالی جاتی، پانی بھر کر اسی کے ذریعے سے کھینچی جاتی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بہت بڑا دلو ہے، ایک بہت بڑا ڈول ہے، اس کے ذریعے سے میں بھی جو ہے نا کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، میں کچھ کھینچتا ہوں، کچھ مرتبہ کھینچتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر آتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہلکے سے کھینچتے ہیں، کچھ ضعف ہوتا ہے، کچھ کمزوری ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر عمر آتے ہیں، عمر آئے تو کیا ہوا، وہ جو ڈول تھا وہ بڑا ہو گیا، وہ جو ڈول تھا وہ بڑا ہو گیا، اور حضرت عمر کھینچے چلے جا رہے ہیں اور پانی نکالتے جا رہے ہیں، اتنا پانی نکالا حضرت عمر نے کہ پورے انسانوں کو سیراب کر دیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنا پہلے اس سے زیادہ طاقتور انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ اللہ کے نبی خواب میں دیکھا۔ کیا تعلیم کہ اللہ کے نبی نے خدمت اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسلام کی خدمت کی، جو فتوحات حاصل کیے، جو جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑی، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے نا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ذمہ داری کا احساس بڑا تھا، ذمہ داری، خلافت کی جو ذمہ داری تھی نا، بڑا احساس تھا۔ خلافت کا جو خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا نا، اسی میں حضرت عمر نے لوگوں سے چیلنج کیا اور کہا اے لوگوں، اگر مجھے غلطی پر دیکھو نا، پورا حق ہے، وہیں پر اٹھ کر روکو مجھے، وہیں پر اٹھ کر روکو، اور اگر میں حق کی بات کی تعلیم دے رہا ہوں میری فرما برداری کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احساس ذمہ داری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احساس ذمہ داری دیکھو، ایک مرتبہ کیا دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ پریشان حال ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں پھر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت عمر بن خطاب کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں اے عمر بن خطاب امیر المومنین، کیا معاملہ ہے،
کیوں عرب کی تپتی ریت پر آپ گھوم رہے ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں, کیا گم گیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں صدقات کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا, صدقات کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا, اس کو تلاش کرو. حضرت عمر کہتے ہیں, حضرت عثمان کہتے ہیں آپ خلیفہ ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, گویا کسی کو حکم دیتے تھے وہ جا کر ڈھونڈ لیتا. حضرت عمر کیا جواب دیتے, سوچ کر دیکھو. حضرت عمر کہتے ہیں کیا قیامت کے دن بھی ایسے ہی کوئی اور آ کر میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ قیامت کے دن اس طریقے سے میری ذمہ داری کوئی اٹھا سکتا ہے؟ یہ اللہ نے ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے, مجھے ذمہ داری پوری کرنے دو. اور حضرت عمر کی احساس ذمہ داری دیکھو اللہ کے بندو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور جملہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر دجلہ اور فرات کے کنارے جو اسلامی سرحد کے سب سے آخری حدود ہیں وہاں پر ندیاں قائم, حضرت عمر کہتے ہیں اگر دجلہ اور فرات کے کنارے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے کسی بکری کو بھی اگر ٹھوکر لگتی ہے, مجھے ڈر ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا, اے عمر خلافت تمہاری تھی, راستہ صحیح کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی, تمہیں راستہ صحیح کرنے کی ذمہ داری نہیں نبھائی جس کی وجہ سے جانور کو ٹھوکر لگی ہے. یہ احساس ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں. اور سبحان اللہ وقت کے خلیفہ اللہ کے بندو احساس ذمہ داری دیکھو. رات میں ایک موٹا لے کر لوگوں کے درمیان نکل جاتے ہیں, رات میں گشت کرتے ہیں, راتوں میں دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, کون مشکلات میں ہے. حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہوتے ہوئے رات کو نکل کر لوگوں کے درمیان گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اتنی تمام خدمت کرنے کے باوجود, اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کیا دیکھتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, ایک دیوار ہم دونوں کے درمیان میں دیوار ہے, حضرت عمر دیوار کے اس پار ہیں, میں دیوار کے اس پار ہوں. کیا دیکھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دیوار کے کنارے آتے ہیں کہتے ہیں یا عمر بن الخطاب, اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین, کیا تم امیر المؤمنین ہو؟ امیر المؤمنین کا لقب تمہیں دیا گیا ہے. بخیل بخیل تھو ہو تم پر, تھو ہو تم پر. واللہ لیتقین اللہ, اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرو, او لیعذبنک, ورنہ اللہ تمہیں عذاب دے گا. وقت امیر المؤمنین ہے اور وہ جو عہدہ اللہ نے دیا ہے نا اس پر اپنے آپ کو احساس ذمہ داری دلا رہے کہ عمر تم کو امیر المؤمنین کا یہ لقب جچتا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کرو, ورنہ یہ لقب تمہارے لائق نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, یہ احساس ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے سخت تھے اور یہ سختی کئی معاملے میں اچھی ثابت ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا قصے بیان کرتا ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر, یہ پرانی روایتیں, پرانے زمانے کے قصے ایسے بیان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکتے, سدھرتا نہیں آدمی, روکتے حضرت عمر, ایک دوسرے سے کہلوا بھیجتے پھر بھی رکتا نہیں آدمی. ایک بار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر وہی قصے سنا رہا ہوتا ہے, لوگوں سے پوچھتے یہ کیا سنا رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ کہتے وہی قصے سنا رہا تھا. حضرت عمر پوچھتے کس کے قصے, لوگ کہتے پتہ نہیں کسی قوم کے قصے سنا رہے, ہم بھی بیٹھ کر سن رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا نکالتے اس آدمی کو لگاتے ہیں, فوراً آدمی توبہ کرتا ہے, نہیں عمر اس کے بعد نہیں سنا ہوا. حضرت عمر نے نصیحت کی, حضرت عمر نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ قصے بیان کیا انبیاء کہ وہ لوگوں کو سناؤ. نہیں, آدمی سدھرا نہیں. حضرت عمر نے اپنے کوڑے کا ایک مرتبہ کیا استعمال کر لیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آدمی توبہ کرنے لگا. اسی لیے محدثین کے درمیان نا درۃ عمر مشہور ہے, درۃ عمر محدثین کے درمیان بڑا مشہور ہے. یعنی اگر کوئی آدمی موضوع روایتیں بیان کرتا, من گھڑت روایتیں جس کی کوئی سند نہیں, غلط قسم کے واقعات, محدثین کہتے ہیں اس آدمی کو حضرت عمر کے اس کوڑے کی ضرورت ہے, یہ آدمی سنبھلتا ہے.
تو حضرت عمر کی سختی بھی جو ہے نا اسلام کو لے کر ہوا کرتی ہے. اتنے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وہ قریب ہوتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصل میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو لؤلؤ فیروز جو ہے نا یہ یہودی تھا, کئی دنوں سے اپنے خنجر کو جو ہے زہر میں ڈال کر رکھا ہوا تھا, زہریلی آگ سے اس کو جو ہے تپایا کرتا تھا. فجر کی نماز میں صفیں توڑتے ہوئے ایک دو صحابہ کو قتل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جو ہے چرا کھود دیتا ہے, اور اتنا بڑا زخم تھا کہ حضرت عمر جو بھی کھاتے یہاں پیٹ سے نکل جایا کرتا تھا. اتنا بڑا زخم تھا حضرت عمر کا. صحابہ کو یقین ہو گیا تھا کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے, موت کا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ جو ہے آتے ہیں, تسلی کے دو کلمات بولتے ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ آ کر دیکھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر اتنے بڑے کارنامے تم نے انجام دیے, اسلام کی اتنی بڑی فتوحات تم نے کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا نا. حضرت عمر کا جواب دیکھو, اللہ کے بندو ہمارے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی عبرت کا مقام ہے. اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی یہ صحابی جو جس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے زبان پر یہ الفاظ ہے, کہہ رہا ہے اگر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر دے اے عمر جو تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور تمہاری جو غلطیاں ہیں یہ دونوں برابر ہو گئے, لا لی ولا علی, نہ میرے لیے کوئی ثواب ہے اور نہ میرے لیے کوئی عذاب ہے, اگر یہ اعلان ہو جائے میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی. سبحان اللہ, یہ آخرت کی فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیں اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ اتنے بڑے کارنامے ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر ان کو کتنا چھوٹا سمجھا کرتے تھے, اور ہم اور آپ ہماری زندگی میں چھوٹی موٹی نیکیوں کو لے کر فخر کیا کرتے. البتہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کچھ گنے چنے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ہمارا اسلام پر قائم رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.